ہاتھ پاؤں کو سونا میں پہلے بیان کر چکا ہوں. اس میں ایک چیز ایسی ہے جو عام طور پر جہاں تک میرا علم ہے ہومیوپیتھ اس سے خاص فائدہ نہیں اٹھاتے. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا بعض مریض ہیں جو کچھ لمبے عرصے بیمار رہنے کی وجہ سے ان کے ہاتھ اور پاؤں شریول سے ہو جاتے ہیں، پنجے سے بن جاتے ہیں، اور ویسے باقی جسم پہ نہیں ہے وہ احساس. ہاتھ پاؤں خاص طور پر سکڑ سے جائیں، مرجھا جائیں تو کاربوویٹ چوٹی کی دوا ہے، لیکن لمبا عرصہ کھلانی پڑے گی، چند مہینے یا وقفے سے بے شک سال تک دیں، کیونکہ یہ گہری اندرونی کمزوریوں کے نتیجے میں ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ پھر اپنے اثر دکھاتی ہیں. ناخنوں پر بھی اثر پڑ جاتا ہے، سارا ہاتھ ہی شریول سا ہو جاتا ہے. ٹانگیں بھی رفتہ رفتہ مرجھاتی ہیں، پھر کلائیاں مرجھانے لگتی ہیں. تو ہاتھوں سے جس طرح کیوپرم کا تشنج جو ہے ہاتھوں سے شروع ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ مرگی کے دورے میں جہاں ہاتھوں سے انگلیوں سے تشنج ہو وہاں کیوپرم ضروری ہے دینا. اس طرح اس کی ویدرنگ، مرجھا جانا اور سکڑنا، اس کا پاؤں اور ہاتھوں سے اور پھر رفتہ رفتہ کلائیوں اور ٹانگوں میں اس کا اثر ہونے سے پہچانا جاتا ہے. ناخنوں کے متعلق میں آپ کو کبھی بتاؤں گا آئندہ انشاءاللہ. ناخنوں سے بھی بہت سی بیماریوں کی پہچان ہوتی ہے. بعض مریضوں میں نے دیکھا ہے اگر ان کے رائٹ سائڈڈ بیماریاں کرونک ہو جائیں تو ان کے ناخنوں کے اوپر، خصوصاً انگوٹھے پر، بعض دوسری انگلیوں پر بھی رائٹ سائڈ پہ قریباً وہیں رج جاتی ہے جہاں بیماری کی لائن چل رہی ہے. اور اگر لیفٹ سائڈ کی بیماری ہو تو لیفٹ سائڈ پہ اوپر سے نیچے انگوٹھے کے بائیں طرف ویسی رج مل جائے گی آپ کو. اور اسی طرح رج کا فاصلہ باڈی کے فاصلے کے مطابق اپنی جگہ بدلتا ہے. اور جب آپ ہومیوپیتھک علاج کریں اور شفا ہو تو کچھ عرصے کے بعد حیران ہوں گے کہ کوئی رج باقی نہیں رہی. اس لیے یہ خیال کہ یہ وہم ہے اور رج جو ہے وہ اتفاقاً ہو جاتی ہے، یہ درست نہیں ہے. ناخن بھی بہت زبردست آئینہ ہیں بیماریوں کا، اور گہری لمبی بیماریاں، کرونک بیماریاں ناخنوں پر ضرور اثر انداز ہوتی ہیں. اس لیے ناخن اگر صحت مند دکھائی دیں تو تسلی ہو جاتی ہے کہ مریض ٹھیک ٹھاک ہے. اینیمیا بھی ناخنوں سے پہچانا جاتا ہے. ناخن پر سفید سپاٹس آنے شروع ہو جاتے ہیں، وہ بھی علامتیں ہیں اندرونی تبدیلیوں کی. تو ناخن اگر پنک، ہیلتھی اور بھرے رہیں، برابر ہوں، اسموتھ ہوں تو اچھی صحت کی علامت ہے. اسی طرح بعض بیماریاں بالوں سے پہچانی جاتی ہیں. بالوں میں اگر خشکی سی اور لیک لسٹر بال جس کو کہتے ہیں ان میں چمک نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مریض ہے، کوئی اس میں کچھ گہری بیماریاں اثر کر رہی ہیں. بعض دفعہ بالوں کے کنارے پھٹنے لگتے ہیں، اور جہاں صحت اچھی ہو وہاں بال بہت خوبصورت اور اچھے رنگ کے ہوتے ہیں. یہی حال مرغیوں میں ان کے پروں سے پتہ چلتا ہے. مرغیاں پالنے کا ہمیں شوق رہا بچپن میں، ابا جان کو بھی شوق تھا، تو جو مرغی بیمار ہو اس کے پر فوراً بتا دیتے ہیں کہ بیمار ہو گئی. خوابیں اس کی عام طور پر آگ لگنے کی، چوری کی اور حادثات کی، اور ایسے واقعات کاربوویکس کی علامتیں پیدا کر دیتے ہیں. عجیب اتفاق یہ، یعنی کاربوویکس کے مریض کو حادثات کی خوابیں آئیں گی، آگ لگنے کی خوابیں آئیں گی، اچانک چوری ہو گئی. اور اگر کسی کے گھر خدا نخواستہ آگ لگ گئی ہو، چوری ہو گئی ہو یا اور حادثہ پہنچا ہو، اور اس کے بعد رفتہ رفتہ اس کے وہ بیمار ہو جائے تو وہ بیماریاں جو اس کے بعد رونما ہوں ان کا کاربوویکس سے تعلق ہے. اس کو پھر خوابیں نہیں آئیں گی، اس کی وہ ایک واقعہ ہو گیا ہے جس نے اس پہ اثر ڈالا ہے. تو معلوم ہوتا ہے بعض چیزوں کے خوف بعض دنوں پہ زیادہ بیٹھے ہوتے ہیں، اور کسی بچپن کے واقعہ سے، کسی بات کو سننے سے وہ سب کانشیس میں جا کے بیٹھے ہوتے ہیں. جب بیماری آئے تو کیونکہ ایکسائٹ ہو جاتا ہے دماغ سوتے وقت. اکثر بیماریوں کے جو تعفنات ہیں وہ دماغ کو پریشان اور
پیدا پریشان کرتے ہیں، ہجان پیدا کر دیتے ہیں. تو جہاں جہاں جو تصویر دبی بیٹھی ہے وہ ابھر آتی ہے. اور یہ جو خوف ہے جب واقعتاً رونما ہو چیز، تو کیونکہ پہلے سے خوف موجود ہے اس لیے یہ وہ بیماریاں پیدا کر دیتا ہے جس کا اس سے تعلق ہے. اور اس میں کاربو ویج ان باتوں میں نمایاں ہے. اور کاربو ویج دینے سے اگر اور علامتیں زیادہ نہ ہو، پتہ ہو کہ تعلق ہے، تو آپ حیران ہوں گے کہ بہت جلدی اس کو شفا نصیب ہو جاتی ہے اللہ کے فضل سے.